امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت مند پاکستان۔ صحت ایک ایسی نعمت ہے جس کو وہی جانتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ بڑھتی عمر اور زندگی کی دوڑ میں ہم اکثر اس عظیم نعمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ ہم سب لوگ معاشی طور پر مستحکم تو ہونا چاہتے ہیں، لیکن کبھی دنیاوی کامیابیاں اور کبھی لاچاریاں صحت کے آڑے آ جاتی ہیں، اور ہم سب صحت کے موضوع کو محض گفتگو تک یا خواہشات تک محدود کر دیتے ہیں۔ آج کے صحت مند پاکستان کے اس ایپیسوڈ میں ہم ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کے ٹاپک کو ایکسپلور کریں گے اور جانیں گے کہ پاکستان میں صحت کا کیا معیار ہے، اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، اور ایک عام آدمی جس میں آپ بھی شامل ہیں اور میں بھی، ہمارا اس میں کیا کردار ہے۔ ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹس کی ٹیم شامل ہیں ان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بصیر خان اچکسئی، ڈائریکٹر نیوٹریشن منسٹری آف ہیلتھ، تھینک یو فار جوائننگ اس سر، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر عائشہ بابر، پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ اینڈ ہیڈ الشفا اسکول آف پبلک ہیلتھ، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ شو ہمارا آج کا ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سر اور میم آپ دونوں سے ہی کوشچن ہے کہ غذا کے حوالے سے پاکستان میں کیا مسائل دکھنے میں آتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر میں بنیادی طور پر پہلی بات کر لوں کہ نیوٹریشن یا غذا یہ ایک ایسا بنیادی پہلا اینٹ ہے زندگی کے سٹارٹ کا، بلکہ اس کا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سٹارٹ اس وقت ہوتا ہے کہ انسیپشن سے بھی پہلے، کہ ابھی تک بچہ پیدا کرنے والی ماں ہیں ان کی اگر غذائی ضروریات، ان کی صحت اچھی ہو تو تب اس بچے نے اس کی ماں کے پیٹ میں جو پرورش پانا ہے، 9 مہینے جو رہنا ہے، تو دونوں کی غذائی ضروریات کو اگر ہم پوری کریں تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ اس ملک، اس فیملی اور قوم کے لیے ایک پروڈکٹیو انڈیویجول یا ہیومن بینگ کے طور پہ وہ پیدا ہوگا، انٹیلیجنٹ پیدا ہوگا، وہ صحیح سالم پیدا ہوگا۔ اگر آپ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھیں، there are two spectrums، کہ اس کے 2 ایکسٹریمز ہیں۔ ایک ہے جس میں بالکل غذائیت بچے کو اس کی ضرورت کے مطابق نہیں ملتی تو وہ انڈر نرش ہو جاتا ہے، یعنی کمزور ہو جاتا ہے، یا سٹنٹنگ گروتھ ہو جاتی ہے، یا ایسی غذائیت اتنی زیادہ ملتی ہے کہ وہ اوور ویٹ ہو جاتا ہے یا اوبیسٹی کی طرف جاتا ہے۔ اب پاکستان جو ہے اس میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہماری پاپولیشن میں آپ کو عام میں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہماری 40% جو عوام ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی پاورٹی لائن ہوتی ہے یا اپنے جو ان میں اس کے انڈر ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے اس 40% میں آدھی جو پرسنٹیج ہے وہ عورتوں اور بچوں کی ہے۔ تو جیسے سر نے کہا کہ جو خواتین اور بچے ہیں، اسپیشلی وہ بچہ جو 5 سال سے کم عمر کا ہے، اس کو ماں اور بچے کو ایک یونٹ کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب جب ماں بچپن ایک جو مدر اور بچہ ہے اس میں ماں میں 60% خواتین میں فولاد کی کمی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں انیمیا۔ تو جب فولاد کی کمی ہوتی ہے، آئرن کی کمی ہوتی ہے، وہ بچی جب ماں بنتی ہے تو اس کا بچہ پہلے ہی انڈر نرش پیدا ہوتا ہے، پھر وہ انڈر نرش ہوتی ہے، اور جب اس کو وہ اپنا دودھ نہیں پلاتی یا خوراک اس کو معلوم نہیں ہوتا یا وہ کمزور ہوتی ہے یا اس کی امیونٹی کم ہوتی ہے تو وہ بچہ بھی بار بار بیمار ہوتا ہے، ماں بھی کمزور ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا سائیکل بن جاتا ہے کہ بیماری اور کم غذائیت کا، کہ وہ جو ہے انڈر نرشمنٹ اور پھر گروتھ سٹنٹنگ کی طرف جاتا ہے۔ تو از اٹ بائی چوائس، یہ پرسنل چوائس ہے یا ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے یا پاورٹی اس کا مین ریزن ہے؟ آپ لوگوں کے نزدیک کیا کاز کیا ہے؟ پاکستان میں حالیہ دنوں میں ہم نے جو پورے ایک ملک گیر سطح کا جو ہم نے نیشنل نیوٹریشن سروے کیا تو اس سروے میں تمام حقائق سامنے آ گئے کہ ہمارے بچوں میں کس چیز کی کمی ہے اور اس کی کمی لیول کیا ہے، ہمارے خواتین، ہمارے نوجوان بچیاں۔ اس سروے کے مطابق جو پکچر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ انسانی ضرورت کے لیے غذا 2 قسم کی ہیں، ایک مائکرو نیوٹرینٹ جس کو کہتے ہیں، ایک میکرو نیوٹرینٹ۔ مائکرو نیوٹرینٹ وہ کہلاتے ہیں، وہ لحمیات ہیں کہ جو بہت مائنوٹ مقدار میں بچے اور ماں اور ہر انسان کی صحت کے لیے وہ چاہیے، جس طرح آیوڈین ہے۔ آیوڈین کا بہت ہی معمولی سا ذرہ پینسل کے نب پہ جو جتنی مقدار آتی ہے،
یہ ہر انسان کو چاہیے کھانے میں اور ڈیلی چاہیے. صحیح صحیح. 60 سال کی عمر 70 سال کی عمر پر یہ ہر روز چاہیے. پھر ایک ہے میکرو نیوٹرین جس میں آپ کے کاربوہائیڈریٹس آتے ہیں, جس میں آپ کے فیٹس آتے ہیں, جس میں آپ کے وٹامنز اور منرلز آتے ہیں کوئی تعداد میں. تو پاکستان اس وقت جو پکچر شو کر رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری 50% سے زیادہ مائیں وہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ وہ انیمک ہیں, وٹامن ڈی کی شکار ہیں, وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی شکار, وٹامن اے کی ڈیفیشنسی کے ہمارے بچے شکار ہیں. جب یہ کمیاں ہوں گی تو اس کی پھر بچوں اور ماؤں کی پھر علاج معالجے پہ جو ملک کا خرچہ ہوگا تو ہم وہ ترقی کے اہداف حاصل نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ کا وہ پیسہ جو اس بچے اور ماں اس فیملی کی ڈیولپمنٹ پہ خرچہ ہوگا وہ آپ اس کی ٹریٹمنٹ پہ خرچہ کریں گے, آپ اس کے علاج پہ خرچہ کریں گے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علاج سے بہتر اس کی روک تھام ہے کہ ہم روک تھام کر سکیں. تو غذائی قلت کے حوالے سے پاکستان کی جو صورتحال ہیں وہ ہم بین الاقوامی طور پہ ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہماری پوزیشن زیادہ اچھی نہیں ہے. ہم نے آج اگر انویسٹ نہیں کیا, ہم نے اپنے نوجوان بچیوں کی خوراکی ضروریات کو اگر پورے نہیں کیا تو, اور پھر پاکستان میں جو مسائل ہے کہ ارلی شادی ہو جاتی ہے اور پھر پریکٹسز خوراک کے بارے میں ہماری ان اویئرنیس ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت اہم خوراک ہمارے گھروں میں اویلیبل ہیں, ہم بچوں کو نہیں کھلاتے ہیں, ہم ان کو نظر انداز کر لیتے ہیں. اور پھر آپ نے جس طرح کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ ہماری 40% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ بلو دی پاورٹی لائن ہے, ان کی استعداد نہیں ہے کہ وہ نیوٹریشس فوڈ خرید سکیں. تو جو منیمم خوراک ہیں جس کو مطلب آٹا ہے, گھی ہے, لحمیات ہیں, تو وہ نارمل ہر بچے کو, پھر نوجوان لڑکی کو, پھر ایک پریگننٹ خاتون کو تو ہر حال میں چاہیے ہوتی ہے. تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن کی جہاں تک بات ہے, یہ آئیڈینٹیفیکیشن کے پارٹ پہ تو آئی انڈرسٹینڈ کہ وی آر سیٹ آن دس پارٹ, لیکن جہاں پہ اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, کیا وہاں پہ کچھ کام ہو رہا ہے؟ کوئی بھی اقدام جو گورنمنٹ کے لیول پہ پالیسی لیول کے اقدام ہیں وہ تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, لیکن سب سے پہلے اس لیول تک آنا کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس ہو, چاہے وہ انڈر نرش ہیں یا اوور نرش ہیں. یہ اس میں یہ بھی بات ہے کہ آپ سم ٹائمز اچھا غذائیت والا کھانا افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی فوڈ چوائسز اور فوڈ پریکٹسز یا آپ کا جو لائف سٹائل بیہیویئر ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پھر بھی انہیلدی فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اس لیے ہمیں دو لفظوں کے بارے میں ڈفرینشیٹ کرنا سمجھ آنا چاہیے فرق, کہ نیوٹریشس یا غذائیت والی چیز جو ہے وہ ہم نے کھانی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہم اب وہ کس طرح ہوگی کہ ہم وہ کون سی فوڈ سورسز ہیں, وہ کون سی خوراکیں ہیں جن کو کھائیں گے تو غذائیت آئے گی. دوسری چیز وہ اچھی غذائیت والی چیزیں ہم گھر لے بھی آئیں, لیکن ہمارا اس کو پکانے کا اور کھانے کا سٹائل کیسا ہوگا کہ آپ کو غذائیت آئے گی. اور تیسری چیز کہ اس کے ساتھ آپ کو چاہیے فزیکل ایکٹیویٹی, ایکسرسائز. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے ڈیو ٹو ملٹیپل ریزنس, اور اس کی وجہ سے اپنی پڑھائی کے برڈن کی وجہ سے یا باہر فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, اور جب آپ اسکرین ٹائم کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں وہ نارملی جنک فوڈ ہوتا ہے, تو پھر ہم اوبیسٹی کی طرف جاتے ہیں, یعنی وہ بھی انہیلدی ہے. چھوٹا بچہ 5 سال سے کم بچہ جو اوور ویٹ ہوگا اس کی 5% زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بڑا ہو کے ڈائبیٹک ہوگا. یعنی ہم یہ جتنی چیزیں ہیں اگر ہم ان کو کھانے کی اویئرنیس ہر قسم, چاہے اربن رورل یعنی شہروں میں گاؤں میں, ان دا لینگویج دے انڈرسٹینڈ, جس زبان میں وہ جس ریجن کے ہیں اس زبان میں سمجھانا, اور دوسری بات کہ جو ان کے علاقے کی خوراک ہے اس کی فوڈ چوائسز ان کو دینا. اب جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے بہترین غذا اس کے لیے ماں کا دودھ, اور دوسرا جو اس کے جب ویننگ سٹارٹ ہوتی ہے, جب وہ سیمی سالڈ فوڈ پہ جاتا ہے تو جو اس کے آس پاس اس کے گھر میں جو چیزیں ہیں وہ اس کے لیے بیسٹ چوائسز ہیں. نہ کہ اس کو ہم کہیں کہ آپ بوٹل فیڈ لیں, نہ ہم اس کو کہیں کہ اسپیشل پریپیئرڈ فوڈ باہر کا لیں کیونکہ اس کے اندر پریزرویٹیوز ہوتے ہیں. پریکاشنری طور پہ جو سمجھانے کا کام ہے وہ کس کے ذمہ ہے, اور کون کر بھی رہا ہے, اس پہ کام ہو بھی رہا ہے؟ ابھی 2 رول ہیں. ایک تو یہ کہ بعض اوقات عموماً ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے, یہ اس کی بنیاد جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ فیملی سے, انڈیویجول سے شروع ہوتا ہے.
میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ نیوٹریشن کی غذائیت کی بچوں کی غذائیت کی ایک ایسا قدم ہے یا اقدام ہے کہ جس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہونے والا, اور اگر وہ پاکستان میں ٹھیک ہو جائیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 60% ہمارے مسائل نیوٹریشن کے بارے میں ختم ہو جائیں گے. وہ ہے ہمارے ماؤں کا اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلانا, اور جو ہی بچہ پیدا ہو 1 گھنٹے کے اندر اندر, جس کو ہم ارلی انیشیشن کہتے ہیں, یا جو ہم کلاسٹرم جو بچے کے جو ماں کا ہے, وہ اگر بچے کو آپ دے دیں تو یہ بچے کے لیے بہترین غذا, اور اس کی ایک ویکسینیشن ہے, نیچرل ویکسینیشن ہے اس کی. اس کے بعد 6 مہینے تک آپ صرف اور صرف ماں کا دودھ دیں, نو گٹی, کوئی شہد, کوئی مکھن, کوئی تیل اس بچے کی, اس کی معدے میں وہ نظام یہ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں ڈالتے ہیں کہ وہ اس کو ہضم کریں, تو بچہ کمزور اور لاغر ہوگا, اس کی معدے میں پرابلم پیدا ہوں گی. اگر پاکستان میں ہم صرف ماں کا دودھ کی یہ باٹل فیڈنگ جو ہے نا, یہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کے توسط سے کہ یہ زہر قاتل ہے ہمارے بچوں کو, ہمارے نیشن کو. چاہے جو بھی پاؤڈر ملک ہو, یہ پاؤڈر ملک یہ ماں کے دودھ کا نعم البدل کسی بھی صورت میں نہیں ہے. یہ سورس آف انفو کہاں سے لے سکتے ہیں لوگ؟ یہ اب اس میں سرکار کا رول آتا ہے, اس میں ہمارے مذہبی رہنماؤں کا رول آتا ہے, اس میں ہمارے اسکول ٹیچر کا رول آتا ہے. تو اس پہ کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے, کوئی پالیسیز بن رہی ہیں کہ یہ ہونا ہے, سلیبس میں انکارپوریٹ ہوں گی یہ چیزیں, یا اتنے ٹی وی شوز آئیں گے ان ٹاپکس پہ, ایسی کوئی چیزیں؟ لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے دیکھیں نا, گھر سے شروع کرنا ہوگا. ہر شخص نے یہ میسج جو ہے, مطلب جو ہم مسجدوں میں ہمارے لوگ ریگولر جاتے ہیں, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, تو یہ سب سے پہلے پیش امام کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو میسج دے دے کہ ماں کا دودھ. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ آپ اپنے بچے کو 2 سال تک, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 6 مہینے کے آپ نے صرف اور صرف اپنا دودھ دیا, 6 مہینے کے بعد 2 سال تک, جس کو کمپلیمنٹری فیڈنگ کہتے ہیں, آپ گھر میں جو کچھ بھی بن رہا ہے وہ بچے کو آپ دے سکتے ہو. تو اس طرح ایک معاشرہ صحت مند معاشرہ ہوگا, ایک صحت مند قوم بنے گا. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری جو لاغر بچے پیدا ہوں گے, ایک تو یہ ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ پسماندہ ہوں گے, کمزور ہوں گے, دماغی طور پہ بھی یہ کمزور ہوں گے. یہ سائنٹسٹ نہیں بن سکتے ہیں, یہ پائلٹ, ڈاکٹر, انجینئر نہیں بن سکتے ہیں, یہ اچھا پروڈیوسر نہیں بن سکتا. تو ہم کیا کریں گے, ہم انٹرنیشنل باقی دنیا پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. اگر ہم اپنے بچوں کو غذائی طور پہ ہمارے بچے مطلب صحت مند ہوں, تو کمپیوٹر سائنٹسٹ بنیں گے. ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ بنے گا آپ کا, تو وہ پورے گاؤں کو, اپنے گھر کو چلا سکتا ہے. رائٹ. یہاں پہ تو ہم نے بات کر لی ڈاکٹر صاحبہ کہ کیا چیزیں ہیں جو لوگ, ایک عام شہری کر سکتا ہے. اگر ریسورسز اویلیبل ہیں, ساری چیزیں ہیں, اس کے بعد جو پرسنل چوائسز ہیں جو امپیکٹ کر سکتی ہیں صحت کو, اس بارے میں آپ کچھ گائیڈ کر سکیں, جس میں آپ نے ابھی پریپریشن سٹائل پہ بتایا تھا, اوور کوکنگ آ گئی, یا ایکسٹرا یوز آف اسپائسز آ گیا اس میں, یا ایکسیسو چائے کا یوز. تو یہ والی ساری, یہ ٹرینڈ کیسے بنتا جا رہا ہے, اور اس کو کیوں نہیں ہم کنٹرول کر پا رہے ایز اے نیشن؟ ایک جو ڈاکٹر صاحب نے بات ختم کی, ادھر سے میں کنٹینیو کر کے آپ کی کوسچن تک آتی ہوں. جب بھی کوئی نیوٹریشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ کراس کٹنگ ایج ہے, جو آپ کے سیگمنٹس ہیں نا, اس میں سے یہ کٹ کرتی ہے. یعنی یہ آپ کو صحت بھی دیتی ہے, اچھی نہ ہو تو بیماری بھی ہے. تو ایک سمجھیں کہ سی سو ہے جس کو آپ کی نیوٹریشن نے, ہیلتھ اور بیماری کے بیچ میں جو ایکسس ہے, جو وہ آپ کی نیوٹریشن ہے. ہماری جو نیوٹریشنل سروے کے بعد فوڈ ٹیبلز بنی ہوئی ہیں فار ڈفرینٹ ایج گروپس فار پاکستان. وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ کی ہائٹ اتنی ہے, آپ کا ایج اور ہائٹ اتنی ہے, آپ کا ویٹ ایکسپیکٹڈ اتنا ہونا چاہیے, آپ کو کیلوریز اتنی لینی چاہیے, پلس جو بھی آپ کھاتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اب 2 فوڈ گروپس ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کے آ جاتے ہیں میکرو نیوٹرینٹس, جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا, اس میں آپ کے آ جاتا ہے فیٹ, پروٹین, کاربوہائیڈریٹ, اور آپ کے ہوتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹ جو سالوں کی کمی سے ہوتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں آپ کے وٹامن اور منرل. وائٹامنز میں سب سے زیادہ آپ کے امپورٹنٹ ہے وائٹامن اے, جو آپ کی سکن, آپ کی انفیکشنز, آپ کی آنکھوں کے لیے, آپ کی بصارت کے لیے امپورٹنٹ ہے. جب 5 سال کے چھوٹے بچوں کو آپ پولیو کے ڈراپس دیتے ہیں, ان کے ساتھ ہم ان کو وائٹامن اے کے ڈراپس دیتے ہیں, تاکہ ان کو, تو اس طرح ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی. وائٹامن ڈی اس وقت تک آپ جو دھوپ سے لیتے ہیں آپ پہ اثر نہیں کرتی اگر آپ دودھ میں کیلشیم ساتھ نہ لے رہے ہو, اور ساتھ آپ فزیکل ایکٹیویٹی نہ کر رہے ہو. اور یہ وائٹامن ڈی کی کمی صرف خواتین یا بچوں میں نہیں, مردوں میں بھی ہے. صحیح. کیونکہ ہم لوگ اب پھر اس کے بعد کھانا, اگر آپ
گوشت افورڈ نہیں کر سکتے ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ، تو آپ لال لوبیا راجمہ بھی پکا سکتے ہیں. آپ دال چاول کا جو کمبینیشن ہے وہ بھی آپ کے ویجیٹیبل پروٹینز کی نیڈ کو پورا کر دیتے ہیں. تو یہ جو فوڈ چوائسیز ہیں. پھر اس کے بعد کوکنگ ٹائم، ویجیٹیبلز کو اتنا پکانا ہے کہ ہم نے ذائقے پہ نہیں جانا، ہم نے غذائیت پہ جانا. تو یہ جب لوگوں کو امپورٹنس چیزوں کی پتہ چلے گی، فزیکل ایکٹیویٹی کی، واک کی، تو آٹومیٹکلی آپ کی جو جنریشنز ہیں ان میں بہتری آئے گی. یاد رکھیے کہ جب غذائیت کی کمی کو ہم امپورٹنس نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، آئی کیو لیول جو ہے جو کہ 70 سے 110 ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ آئی کیو لیول بھی کم ہوتا ہے. مینٹل فیکلٹیز بھی بچوں میں آنے والی جنریشن میں کم ہوتی جاتی ہیں، فزیکل بھی کم ہونی جاتی ہیں. تو فزیکل ڈسیبلٹی ہوگی تو آپ کمپٹیٹیو ایگزامز میں کلیئر نہیں کریں گے. آپ کی مینٹل فیکلٹیز کم ہوں گی تو آپ کو دس ریمائنڈز می آف دی پی ایم اسپیچ، وہ سٹنٹڈ گروتھ والی جو بات کی. یہاں پہ بریک کا ٹائم ہے، بریک لیں گے اور یہاں سے کنٹینیو کریں گے. فزیکل ایکٹیویٹی کی بھی ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے مینٹل ہیلتھ آپ کی ڈائٹ سے امپروو ہو سکتی ہے. دیکھتے رہیے صحت مند پاکستان. نیا بات. تھینک یو فار واچنگ، ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے اسٹنٹنگ گروتھ کی. میم اگر ایزی ورڈز میں آپ ایکسپلین کر سکیں کہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں جب ایکسٹریم انڈر نیوٹریشن ہو جائے، یعنی دیکھیں ہر ماں کا یا ہر بچے کا یا ہر پیرنٹس کا اور جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا ایم ہوتا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ گرو کرے. یعنی وہ جب بڑا ہو تو ہی از بیسٹ آف ہز مینٹل اینڈ فزیکل فیکلٹیز. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو غذائیت آپ کی عمر، ایج اور جو آپ کا وزن ہونا چاہیے اتنی نہیں ملتی، تو آپ اپنی ایج اور ویٹ کے لحاظ سے باقی بچوں سے بچہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے وزن میں، اور پھر اس کے بعد جب ایکسٹریم کمی ہوتی ہے تو پھر اس کے مینٹل فیکلٹیز بھی اثر انداز ہوتی. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے لیے ہاسپٹلز میں انڈر 5 چلڈرن جب بھی ماں کے ساتھ بچہ چیک اپ کے یا نارمل ویکسینیشن کے لیے آتا ہے تو وہاں پہ ایک گروتھ چارٹ ہوتا ہے، WHO روڈ فار ہیلتھ گروتھ چارٹ، جس کے اندر آسان پکٹوریل طریقے سے ہوتا ہے کہ بیچ میں گرین کلر کی ہوتا ہے، ایک طرف ایج ہوتا ہے ایک طرف ویٹ ہوتا ہے، ہائٹ اور ویٹ. تو اس میں پلاٹ کر دیتے ہیں کہ اس کی ایج یہ ہے، اس کا ویٹ اتنا ہے. اگر وہ یلو میں آتا ہے تو اس کا مطلب وہ ڈینجر زون میں، اگر وہ گرین میں آتا ہے اس کا مطلب وہ اپنی عمر کے مطابق صحیح گرو کر رہا ہے، اور اگر وہ ریڈ میں آتا ہے اس کا مطلب ہے یہ اوور ویٹ ہے. تو یہیں پہ آپ جو ہے ریڈ سائن، ریڈ فلیگ آ جاتا ہے کہ یہ ایکسٹریم. اگر ماں بچہ اپنا ہاسپٹل میں ریگولر چیک اپ نہیں کراتے، فالو اپ نہیں کرتے فار نارمل ریگولر جس کو کہتے ہیں فار 5 ایئرس، تو کیا ہوتا ہے کہ بچے میں آہستہ آہستہ پہلے اس کا گوشت ماس کم ہونا شروع ہوتا ہے، پھر وہ کمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو مائکرو لیول پہ وائٹامن اے، ڈی، ای اور پوٹیشیم، کیلشیم کی کمی ہوتی ہے وہ اس کی ہڈیوں میں بھی آتی ہے اور اس کے مینٹل فیکلٹیز کو بھی. تو جب وہ اس طرح کا ہو جائے کہ جی اس کا وزن 12 kg ہونا تھا اور یہ 5 kg ہے، 6 kg ہے، اور پرماننٹ اس کے اندر اس کے بھی آگے بیماری میں ایک ہوتا ہے کہ ایک وزن تھوڑا ایسا ہوتا ہے کواشاکور ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مراسمس جس میں بچہ بالکل کمزور سکن اینڈ بونز ہوتا ہے. تو وہ جو ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں انڈر نیوٹریشن یا مال نیوٹریشن یا سٹنٹنگ. اب کواشاکور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ the disease the first child has when the new baby is born. اگین اس میں ایک اور پرابلم ہماری آتی ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں فیملی پلاننگ سروسز نہیں ہے تو ابھی انڈر نرشڈ ماں نے ایک بیبی پیدا کیا، شی از انیمک، وہ اگین پریگننٹ ہو گئی، تو اس نے بجائے اس کو دودھ پلانے کے نئے بیبی کو دیکھنا شروع کیا. تو فرسٹ بیبی جو ہے وہ آپ کا میل نرشڈ ہوتا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ میل نرشمنٹ میں کیا پرابلمز ہوتی ہیں. سب سے پہلے اس کی فزیکل گروتھ ہوتی ہے، سیکنڈلی اس کی جو مینٹل فیکلٹیز ہیں، یعنی اگر وہ اپنی کلاس میں پیچھے ہوگا، she is not he or she is not abnormal or retarded but اس کی فزیکل وہ بیٹھا رہے گا، باہر نہیں نکلے گا، کھیلے گا نہیں، بلی ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایگزامز میں وہ نہیں، تو دیٹ از اے ڈینجر سائن. تو سر یہ irreversible damage کو کیپنگ ان ویو کیا گورنمنٹ نے کوئی ایسے انیشیٹیوز لیے یا لے رہے ہیں؟ کچھ ایسا ہے پائپ لائن میں؟ بالکل ہے. گورنمنٹ کی تو پالیسی شروع سے یہ ہے کہ
مطلب ملک کے ہر شہری کو صحت کے اور نیوٹریشن کی غذا کی سہولیات جو ہیں وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ مہیا کی جائیں. لیکن چونکہ ہمارے ملک کی آبادی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اتنی تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے کہ ہم پلین نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میرے گھر میں 3 بچوں کی گنجائش ہے, میں 6 بچے وہاں پہ پیدا کرتا ہوں, اور میری صلاحیت جو ہے نا اکنامیکل صلاحیت میری 2 بچوں کی پرورش کی ہے, میں 4 بچے میرے اس میں ہیں, تو پھر سب چیزیں جو ہے نا میں اس کو 50-50 ہاف آپ کر دوں گا نا, تو یہ لامحالہ فیملی پہ, بچوں کی صحت پہ اور ملک کی اکانومی پہ اثر پڑے گا نا. میں ایک بات آپ کے بڑی سادہ الفاظ میں اپنے عوام کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں اپنی ذاتی رویوں سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. کہ اگر آپ کا ذاتی رویہ, مثال کے طور پہ قرآن پاک میں یہ آیات بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلایا کریں, ٹھیک ہے نا. اور ہم کیا کرتے ہیں, میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ پنگوڑے میں, ایک پیٹ میں اور ایک آپ کے گود میں, تو 3 بچے ایک انسان, ایک نوجوان بچی 20 سال کی 18 سال کی, وہ 3 بچوں کو کس طرح پالے گی. تو یہ وہ رویے ہیں کہ ہم نے اس رویوں کو ٹھیک کرنا ہے, اور ہم نے بچے اور بچی میں کوئی فرق نہیں کرنا ہے. جو گھر میں خوراک اویلیبل ہو تو جو بچے کی ضرورت ہے وہ بچی کی بھی وہی ضرورت ہے نا. اور پھر نوجوان بچیوں کی صحت پہ تو آپ نے زیادہ توجہ اس لیے دینی ہے کہ وہ کل کی ماں ہیں. آپ نے کہا کہ پالیسی لیول پہ یہ ہے کہ جب یہ سروے ہم نے شیئر کیا اپنے پالیسی میکر کے ساتھ, تو ایک بہت بڑا پروگرام جو پرائم منسٹر صاحب کے انیشیٹو پہ, اس کے حکم پہ احساس پروگرام اور صحت سہولت پروگرام کے انڈر جو ہے یہاں پہ ایک تقریباً وہ بچے یا وہ فیملیز جو ان افورڈیبل ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, ان کو باقاعدہ فائنینشیل, اور ساتھ میں ابھی ہم ایک دوسرا پروگرام لے کر آ رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا نیوٹریشن کا پروگرام ہوگا, جو تقریباً 530 بلین کے قریب, ارب روپے کے قریب یہ پروگرام ہے. اور اس پروگرام میں کیا ہوگا کہ ہم اس سیویئر مال نرش بچوں یا کمزور ماؤں کو, ان کو تیار فوڈ جو آتا ہے, اس کو ریڈی ٹو یوز سپلیمنٹری فوڈ کہتے ہیں, ساشے ہیں, یا ان میں مائکرو نیوٹرینٹ کی جو ایک گروپ ہیں وہ گروپ اس میں ہوگا, وہ پیسٹ کی شکل میں ہم اس بچوں کو بھی دیں گے, اور کمزور ماؤں کو, نوجوان بچوں کو بھی. اسی طرح ایک پروگرام ہے جو اسکول فیڈنگ پروگرام, کہ ہم ہمارے اپنے بچوں کو اسکول لیول پہ, مطلب وہ ان کی غذائی ضروریات کی کچھ چیزیں ان کو روزانہ کی بنیاد پہ اسکول میں پرووائڈ کر لیں. یہ اس پروگرام کا حصہ ہے. اس پروگرام کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم تمام ہاسپٹل میں ان تمام لوگوں کو جو ایک نوجوان ماں جو پہلی مرتبہ بنی ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کے لیے کہ انہوں نے بچے کو دودھ پلانا ہے. کیونکہ اگر ہم صرف اور صرف ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈنگ پہ, یعنی صرف اور صرف ماں کے دودھ پہ اگر ہم چلے جائیں 6 مہینے کے لیے, تو ہماری 14% میل نیوٹریشن میں کمی آئے گی. جو ڈاکٹر صاحبہ نے جو اسٹنٹنگ کی جو ڈیفینیشن کی, تو اس میں اسٹنٹنگ کی وہ ہے کہ جو کرونک میل نیوٹریشن اور ایکیوٹ میل نیوٹریشن. اب ایکیوٹ میل نیوٹریشن یہ ہے کہ کوئی سیلاب آیا, کوئی لوگ در پدر ہو گئے, بے گھر ہو گئے, وہاں پہ بچوں کو صحیح غذا نہیں ملی, تو وہ یعنی ایک اچانک سے اس کو کوئی بیماری آ گئی, کمزوری آ گئی اس کو, وہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر کرونک یعنی اوور دا ایئرز ماں بھی غذائی قلت کی شکار, فیملی بھی شکار, اور پھر بچہ بھی شکار, اور پھر irreversible کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بچے کو پھر 2 سال 6 مہینے کے بعد جب ایک مرتبہ وہ سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ مینٹلی اور فزیکلی پیدا ہوا, تو پھر آپ اس کو دنیا جان کی چیزیں کھلا دیں, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اچھا, اس میں جو سب سے خطرناک بات جو میں کہنے والا ہوں وہ یہ کہ یہ جو بچہ سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, یہ بڑا تو ہو جائے گا, لیکن اس کی پروڈکٹیو ایئر 10 سال کم ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ نے 10 سال تک بہترین, 15 سال سے آپ نے کام شروع کیا, آپ کی 45 سال تک آپ کام کریں گے, یہ 25 سال جو آپ کے پروڈکٹیو یعنی آپ اچھا بہترین کام صلاحیتوں سے کام کریں گی, دنیا کو بدلے گی, ملک کو ترقی لے کر آئیں گی. وہ جو سٹنٹڈ بچہ ہے جس کی دماغی گروتھ بھی سے نہیں ہوتی ہیں, وہ 20 سال کی بجائے 15 سال میں اس کی صلاحیت ختم ہو جائے گی, وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا, اس کو کوئی مزدور نہیں بھرتی کرے گا. اب فزیکل ایکٹیویٹی کی بھی بات ابھی میم آپ نے کی تھی, تو کیا ہماری پبلک پلیسز اتنی فیمیل فرینڈلی ہیں
کہ وہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے جیسے آپ کہہ رہی تھی نا کہ غذا کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی کی بھی ضرورت ہے, تو کس حد تک ضرورت ہے میم وہ والا اسپیکٹ اگر آپ کور کر لیں. سر یہ کہ کیا ہماری پبلک اسپیسز یا ایسے پارکس, جاگنگ ٹریکس فیمیل فرینڈلی ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک ترقی یافتہ ملک میں, ایک ایسے ملک میں جس میں مطلب انسان کی جان اور انسان کی صحت کی فکر ہو, تو اس میں فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے پارکس یا کھلی جگہیں یہ ہر حال میں لازمی ہیں. ہمارے اسکولوں میں ابھی آپ دیکھ لیں اتنی کمرشلائز ہم لوگ ہو گئے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بنگلے میں ہم نے 1500 2000 1000 بچے لگا دیے, تو ان بچوں نے تو ایک فزیکل ایکٹیویٹی اسکول کی گراؤنڈ میں کرنی تھی. ہم جب اسکول پڑھ رہے ہوتے تھے ہم سے تو گراؤنڈ کی صفائی بھی کراتے تھے, اور اسکول اسی گراؤنڈ میں فٹ بال بھی کھیلتے تھے, کرکٹ بھی کھیلتے تھے, اور لیکن وسیع و عریض گراؤنڈز ہوتے تھے. اب آج کل یہ کمرشلزم کا دور آ گیا کہ لوگ گھروں سے بھی نہیں نکلتے ہیں. لیکن میری یہ گزارش ہوگی کہ اپنے گھر میں, مثال کے گھر کے صحن میں اس گلی میں بھی اگر آپ پارک نہیں جا سکتی ہو, کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کم از کم صبح اور شام اپنا ایک ایسی عادت تو بنا لیں کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کو تھوڑا سا تو جلا لیں. کیونکہ اوبیسٹی جو ہے نا, اوور ویٹ اور اوبیسٹی, وہ ایک تو یہ بھی میل نیوٹریشن کا ایک ڈیفینیشن ہے, لیکن وہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ اس نے تو پھر کارڈیک بیماریاں, انہوں نے تو ڈائبٹیز, انہوں نے تو کینسر, انہوں نے تو باقی بیماریاں پیدا کرنی ہیں جس پہ بہت زیادہ اخراجات آئیں گے. تو ہماری یہ گزارش ہوگی لوگوں کے ساتھ کہ نارمل غذا جو گھروں میں جو ملتا ہے, آٹا ہے, ہمارے گھی ہے, ہمارے دیسی گھی ہے, ہمارے انڈے ہیں, ہماری اپنا مرغیاں ہیں اپنے, تو ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال. جنک فوڈ جو ڈاکٹر صاحبہ نے, مجھے امید تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ اس پہ ایک خطرناک بات کہیں گی, لیکن میں کہوں گا وہ یہ کہ ہمارے نوجوان بچوں کے لیے یہ برگر, یہ بوتلوں والی ڈرنکس, یہ ساری چیزیں, یہ ساری زہر قاتل ہیں. اس کو نہ باڈی آپ کا ایبزارب کر سکتی ہے, مطلب اس کی انرجی کوئی ویلیو نہیں ہے. باقی آپ پیٹ بھر رہے ہیں یہ الگ بات ہے. صحیح. میم آپ کی طرف آئیں گے. میں ایک پوائنٹ کہنا چاہتی ہوں کہ سلوشن کی طرف اگر ہم جائیں, ہمارے پاپولیشن میں, ہمارے 20 کروڑ عوام میں 60% پاپولیشن اس وقت یوتھ کی ہے. سو دا بیسٹ ٹائم جو ایک میڈیکل ریسرچ کہتی ہے جس میں میکسیمم ایبزارپشن ہوتی ہے نیو آئیڈیاز کی, ٹریننگ کی, اویئرنیس کی, وہ ہوتی ہے آپ کی ایڈولسنٹ ایج. یعنی جو آپ کے یہ 9th 10th اور جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی جو آپ کی ینگسٹرز میل اور فیمیل جو کالج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, انہی میں ڈراپ آؤٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں جب پڑھائی کا پریشر پڑتا ہے. انہی کے بعد بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں 18 سال کی عمر کے بعد. دس از دا بیسٹ ٹائم کہ جس وقت آپ ان کو ایجوکیٹ کریں فزیکل ہیلتھ کا, جب ان کی ہیبٹس بن رہی ہیں. دس از دا بیسٹ ٹائم کہ جس وقت آپ کی کہیں بھی بات ان پہ اثر کرے گی. یہ کل کے ماں باپ ہیں. لڑکی اس وقت تک اچھا کام نہیں کر سکے گی جب تک اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ بھی انہی خیالات کا مالک ہو. اور دیٹ از دا بیسٹ ٹائم کہ آپ ان کو بتائیں کہ ہیلدی لائف سٹائل اور نان ہیلدی لائف سٹائل کیا ہے, اچھی خوراک کیا ہے, بری خوراک کیا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم میم. تھینک یو فار جوائننگ اس سر. آپ لوگوں نے بہت اچھے ٹپس دیے, کچھ بیسٹ پریکٹسز کی ہم نے بات کی. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. دیکھتے رہیے صحت مند پاکستان, نیا پاکستان. اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی سجیشنز ہیں یا فیڈ بیک ہیں تو ہمیں لکھ سکتے ہیں آپ صحت مند پاکستان @ptv.com.pk پر.